رات اوس میں کوفے کے دروازے پہ کھڑا رکھا گیا اور پھر 12ویں محرم کو اہل حرم کا قافلہ کوفے میں انٹر ہوا۔ تو آج کا دن نہایت مصیبت کا دن ہے، اور اس کے انٹینسٹی کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو امام سجاد جب گریہ وزاری کرتے تھے اور ان سے لوگ کہتے تھے مولا کب تک روئیے گا، تو مولا یہی فرماتے تھے کہ یعقوب کو اللہ نے ایک یوسف دیا تھا، وہ اس دنیا میں موجود تھا مگر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا، تو یعقوب اتنا روئے تھے کہ آنکھوں کی بصارت چلی گئی تھی۔ ہائے ہمارے تو 18 یوسف ایک دوپہر میں شہید کر دیے گئے۔ تو جب چاہنے والے کہتے تھے مولا شہادت تو آپ کے گھرانے کی میراث ہے، تو پھر اس کے بعد جو امام کا جملہ ہے وہ 11ویں محرم کی مصیبت کی انٹینسٹی کو ایکسپلین کرتا ہے۔ امام یہی کہتے تھے کہ ٹھیک ہے شہادت ہمارے گھرانے کی میراث ہے، لیکن کیا ماؤں بہنوں اور مخدرات عصمت و طہارت کا بے مقنع چادر بازاروں میں پھرایا جانا، درباروں میں پھرایا جانا، یہ بھی ہمارے گھرانے کی میراث ہے۔ First time in human history there have been many prophets who were killed for the sake of Allah Azza wa Jal. But first time in human history any prophet's family was captivated and paraded. That was very first time in human history. تو یہ جو مصیبت ہے یہ عاشور سے کم نہیں۔ تو یہ چونکہ انٹینس مصیبت کا دن ہے، لہذا آج گفتگو کا موضوع اسی حوالے سے ہوگا۔ یہ مصیبت جو ہماری زندگی میں آتی ہے یا اللہ کے نیک بندوں کی زندگی میں آتی ہے، اور آگے بڑھیے تو نبیوں کی زندگی میں آتی، اماموں کی زندگی میں آتی، اس کی کیا فلسفی ہے؟ What is the philosophy of hardships؟ اور اس حوالے سے ہم چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ وجہ کیا ہے مصیبتوں کی وہ بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن پہلے یہ طے کر لیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اگر کچھ ہماری زندگی میں ہو رہا ہے تو وہ ظلم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ظلم انسان کیوں کرتا ہے، انجسٹس انسان کیوں کرتا ہے؟ انجسٹس کے جتنے بھی کازز آپ تصور کر سکتے ہیں، کبھی انجسٹس انسان کرتا ہے جہالت کی وجہ سے۔ اللہ کے ہاں جہالت کا تصور ہو سکتا ہے، آنکھوں کے اشاروں کو بھی جانتا ہے، دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے، پوری کائنات میں جو کچھ ہے سب اسی کا بنایا ہوا۔ کبھی انسان کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، گریڈ کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے۔ سب سے بڑا کاز حقیقت میں یہی ہے۔ اللہ کے ہاں اس کا تصور ہو سکتا ہے؟ وہ تو جسم و جسمانیت سے منزہ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، وہ تو زمین و آسمان کا نور ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اگر وہ گریڈ کرے گا بھی تو کس چیز کی گریڈ کرے گا؟ جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، تو گریڈ کیسا؟ تیسرا کاز مصیبت کا، ظلم کا، انسان فقیری کی وجہ سے ظلم کرتا ہے۔ اس کے پاس نہیں ہے اور اسے چاہیے ہے، وہ کسی کے گھر میں کود گیا، اس کے گھر میں جا کے چوری کر لی، چوری کرتے کرتے چاہیے تھی 2 روٹی اور اس نے دیکھا کہ وہاں پہ $10,000 بھی پڑے ہیں، وہ بھی اٹھا لیا۔ تو چوری انسان فقر کی وجہ سے بھی کرتا ہے، ظلم فقر کی وجہ سے بھی کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں فقر کا تصور ہو سکتا ہے؟ واللہ هو الغنی، وہی تو غنی مطلق ہے۔ اور کبھی انسان
ظلم کرتا ہے دوسرے کے اوپر اپنی کمزوری کی وجہ سے، چونکہ وہ کمزور ہے، سامنے والا طاقتور ہے اور اس سے مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے، تو ادھر ادھر دوسرے راستوں سے وہ اس کو نیچا کرنے کے لیے ظلم کا سہارا لیتا ہے۔ روایت میں یہ ہے، بلکہ دعا کا ایک جملہ ہے کہ پروردگار مجرم کو جو تو ڈھیل دے ہوئے، پوری دنیا میں کروڑوں مجرم ہیں جو گھوم رہے ہیں، مرڈرر، ایک سے ایک بڑے کرمنل، اللہ کیوں ان کی رسی کو ڈھیل دیے ہوئے؟ معصوم نے دعا میں اس کا فلسفہ بیان کیا کہ عذاب میں، پنشمنٹ میں جلدی وہ کرتا ہے جو کمزور ہوتا ہے، جسے اس بات کا اندیشہ ہو کہ مجرم اس کے قبضے سے نکل جائے گا، مگر اللہ کی صورتحال کیا ہے؟ کہاں جائے گا نکل کے؟ جہاں بھی جائے گا اللہ ہی کا تو اقتدار ہے، اللہ ہی کا تو اختیار ہے۔ تو جتنے بھی ظلم کے، انجسٹس کے، زیادتی کے چانسز ہو سکتے ہیں، ان میں سے کوئی اللہ کا نہیں پایا جاتا۔ تو جو ہماری زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں، اگر وہ اللہ کی طرف سے ہیں تو ان میں کوئی زیادتی نہیں ہے، نمبر 1۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ، صرف یہی نہیں کہ زیادتی نہیں ہے، اس سے آگے جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے ہماری زندگی میں ہوتا ہے، اگر اللہ کی طرف سے ہے، ابھی وہ بحث ہوگی کہ مصیبتیں جو ہوتی ہیں ناٹ نیسسرلی سب اللہ کی طرف، لیکن جتنی چیزیں بھی ہماری زندگی میں اللہ کی طرف سے آتی ہیں وہ خیر ہی ہوتی ہیں، ان میں شر کا شائبہ نہیں ہوتا۔ حدیث میں ہے کل قضاء اللہ خیر للمومن، اللہ کی طرف سے جتنی بھی ڈکریز ہوتی ہیں، جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، ان میں سب میں ہمارے لیے خیر ہے اور صرف خیر ہے۔ یہاں تک روایت میں ہے کہ اگر ایک مومن کو اللہ پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیتا ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر ہے، اور اگر ایک مومن کو قینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، سیزر سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، اور اس کے جسم کے ایک ایک ریزے کو پہاڑوں کے اوپر منتشر کر دیا جاتا ہے، تو یہ بھی خیر ہے، ایز لانگ ایز وہ بندہ مومن ہے۔ جب تک ہم مومن ہیں، جو کچھ ہماری زندگی میں ہوتا ہے خیر ہے۔ We are never losers as long as we manage to preserve our ایمان، اور بھی اس کی تفصیل آئے گی۔ تو جو کچھ بھی ہماری زندگی میں ہوتا ہے وہ خیر ہے، اور اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے اس کو کوئی تصور کر سکتا ہے؟ یہ حدیثیں ہیں، میں ان کو بالکل آسان انداز میں بیان تاکہ سب سمجھ جائے۔ صرف 4 چیزوں پہ آپ دھیان رکھیں، آپ کبھی اللہ سے ناراض ہو ہی نہیں سکتے۔ میں جانے کتنے لوگ ہیں وہ اللہ سے ڈسکنیکٹڈ ہو گئے ہیں، ان کے دل میں کہیں سے کچھ ہے، زبان سے تو وہ کچھ نہیں کہتے اللہ کے بارے میں۔ جو یہاں کے یوتھ ہیں وہ تو زبان سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ آئی ڈونٹ بلیو، مگر جو باہر سے آئے ہیں ان کے اندر اتنی اوڈیسٹی نہیں ہے، اتنی گستاخی نہیں ہے، اتنا انسولینس نہیں ہے کہ وہ زبان سے کہہ سکیں کہ وہ اللہ سے ناراض ہیں۔ بٹ دیر آر لاٹ آف پیپل in deep down their heart there is something about Allah Azza wa Jal. I don't want to use the word against Allah, but about Allah Azza wa Jal. ان کے دل میں کچھ نہ کچھ ہے، کہیں سے کوئی ناراضگی ہے۔ تو آپ صرف ان 4 جملوں پہ توجہ دیں، آپ کی ناراضگی خود بخود دور ہو جائے گی۔ اللہ کتنا کریم ہے، اللہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، اللہ آپ سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنا عشق رکھتا ہے۔ آپ نے نیکی کا ارادہ کیا، نیکی نہیں کر سکے، سوچا تھا نماز جمعہ میں آئیں گے، سوچا کہ کاش میرے پاس $10,000 ہوتے، میں $1,000 اللہ کی راہ میں دے دیتا، نہیں دے سکے۔ سوچا مگر نہیں کر سکے، نہیں کیا، نہیں کر سکے۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ لکھ دو اس کے نام اعمال میں۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ نے نیکی کرنے میں کامیابی حاصل کر لی، اللہ نے کہا ایک نیکی کی ہے، کم از کم 10 لکھو۔ من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالہا، ایک نیکی کرو گے 10 ریوارڈ دیں گے، کم از کم یہ ہے۔ ورنہ جب آپ چیریٹی کرتے ہیں، جب آپ ڈونیشن دیتے ہیں، تو اس کے لیے جو قرآن میں وہ ہے کہ
مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، جو لوگ ہماری راہ میں ایک دیتے ہیں ہم ان کو 700 ٹائمز ملٹیپلائی کر کے دیتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہو گئیں، نیکی کا ارادہ کیا، لکھ دو، نیکی کرنے میں کامیابی ہو گئی، ایک کیا ہے 10 لکھو منیمم۔ برائی کا ارادہ کیا، فرشتوں خبردار کچھ نہ لکھنا، برائی کا ارادہ کیا کوئی گناہ نہیں۔ برائی کرنے میں کامیاب ہو گیا، برائی کا ارادہ بھی کیا، پلاننگ بھی کی، اور برائی کا ارتکاب بھی کر دیا، اب بھی فرشتہ لکھنا چاہتا ہے، مگر اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے for 7 hours don't write anything۔ ان 7 hours میں کیا ہوگا؟ یا یہ کہ یہ توبہ کر لے، اگر توبہ کر لے سنسیئرٹی کے ساتھ as if nothing has happened، don't write anything۔ دوسری صورت، توبہ کرنا بھول گیا مگر اس نے کوئی اچھا عمل انجام دے دیا، ایسا اچھا عمل جو اس برائی کو انڈو کر دے۔ قرآن میں آیت موجود، ان الحسنات یذہبن السیئات، بہت سی نیکیاں ہیں جو برائیوں کو ریموو کر دیتی ہیں۔ تو اگر within those 7 hours اس نے کوئی اچھا کام کر دیا اور ایسا اچھا کام کیا جس کی وجہ سے وہ برائی خود بخود ڈیلیٹ ہو جائے، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے خبردار اس نے جو گناہ کیا اس کو لکھنا نہیں۔ اور اگر کامیاب ہو بھی گیا اور اس نے توبہ بھی نہیں کی اور اس نے کوئی اچھا کام بھی نہیں کیا، پھر بھی اللہ کی طرف سے حکم کیا ہے؟ ایک برائی کی ہے تو بس ایک برائی کی ہے تو بس ایک، اور وہ بھی توبہ کا دروازہ مستقل کھلا ہوا ہے۔ 1000 مرتبہ توبہ کر کے توبہ توڑ چکے ہو پھر بھی مایوس ہونے کی اجازت نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، یغفر الذنوب جمیعا، تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ اس سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی دنیا میں مل سکتا ہے؟ اور ایک لسٹ آپ تیار کیجئے، جو لوگ جو اللہ سے روٹھے ہوئے ہیں، جن کے دل میں کچھ ہے اللہ کے حوالے سے کنسرنز، ناراضگی، ایک لسٹ تیار کیجئے کہ آپ کیا کیا چیزیں پسند کرتے ہیں۔ کچھ تو آپ کی لائف میں پریفرنسز ہوں گی، پرائیورٹیز ہوں گی۔ آپ کن چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں، کن لوگوں کو پسند کرتے ہیں؟ ان کو پسند کرتے ہیں جو اسکالرز ہیں، جن کے پاس نالج ہے۔ ایک لسٹ تیار کرے ہر انسان، فار ایگزامپل 20 چیزیں جو آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں، موسٹ اسٹرائکنگ ان یور لائف، ان 20 ایلیمنٹس کی آپ لسٹ تیار کیجئے، 20 کوالٹیز کی لسٹ تیار کیجئے، اور پھر دیکھیے کہ وہ کوالٹیز صرف یہ نہیں کہ اللہ میں پائی جاتی ہیں، they originate from اللہ عز و جل۔ جس کے پاس نالج ہو اس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ دنیا کا کون سا نالج ہے جس کا سورس اللہ نہیں ہے؟ جس کے پاس طاقت ہو اس کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر و قدیر ہے۔ جو آپ سے غلطی ہو جائے تو آپ کی غلطی کو نظر انداز کرے، آپ اس کو پسند کرتے ہیں، یا مین میخ نکالے اور آپ سے ریونج کا جذبہ لے کے اپنے اندر اپنے دل میں بیٹھا رہے؟ کس کو پسند کرتے ہیں؟ کتنی مرتبہ ہم سے آپ سے کون ہے اس دنیا میں جس سے اللہ کی شان میں گستاخی نہیں ہوئی؟ کس نے اللہ کو اوفینڈ نہیں کیا؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو 14 معصومین کے علاوہ کون ہے؟ ہزاروں مرتبہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، اس نے ہزاروں مرتبہ ہم کو معاف کیا کہ نہیں کیا؟ اگر معاف نہ کیا ہوتا تو کیا ہم لوگ ایگزسٹ کرتے؟ اگر کوئی ایسا ہو کہ آپ اس کی شان میں گستاخیاں کرتے رہے اور اس کے پاس طاقت بھی ہو، پاور بھی ہو، وہ آپ کو ود ان منٹس ڈسٹروائے کر سکتا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اگنور کرتا رہے، آپ کو اس سے کتنی محبت ہوگی؟ تو ایک لسٹ آپ تیار کیجئے، وہ لوگ بھی جو اللہ سے روٹھیں کسی بھی طرح سے، اور اگر نہیں بھی روٹھیں پھر بھی آپ ایک لسٹ تیار کیجئے اپنی پرائیورٹی کی، اور وہ کوالٹیز جو آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں، اور ان کوالٹیز کی ایک لسٹ تیار کیجئے، اور پھر اس کے بعد میں اللہ کے بارے میں ان کوالٹیز کو تلاش کیجئے، خود بخود آپ کے دل اللہ کے بارے میں موم ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ What is the meaning of the word اللہ؟ بچپن سے لے کے بڑھاپے تک سنتے رہتے ہیں اللہ اللہ اللہ۔ What is the meaning of the word اللہ؟ اس کی ڈیفرنٹ میننگس ہیں۔
ایک میننگ تو یہ ہے the one who deserves to be worshipped because of his attributes, because of his qualities. دوسری میننگ اللہ کی the one everyone seeks refuge in. پوری کائنات کا ملجا ماوا مرکز پناہ گاہ اللہ ہے. تیسری میننگ اللہ کی the one who deserves to be loved. This is the meaning of Allah. یہ تین میننگ اللہ عز و جل کی. تو اذان محترم جو کچھ بھی ہماری زندگی میں ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اس میں ہمارے لیے صرف خیر ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے یہاں شر کا تصور ہے ہی نہیں. اس کی طرف سے جو کچھ آئے گا صرف خیر ہوگا. شر تو حقیقت میں انسانوں کے دلوں کی گندگیوں کا، انسانوں کی گریڈ کا، انسانوں کی لالچ کا، انسانوں کی نفس پرستی کے نتیجے کا نام شر ہے. باقی شر کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے کریٹ ہو. Having said that, now let's investigate. لیکن جو مصیبتیں ہماری زندگی میں آتی ہیں، انسان دو طرح کے. کچھ وہ ہیں کہ جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں. الحمدللہ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے سب اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں. اور یہ علی ولی اللہ کی خصوصیت ہے کہ جو علی ولی اللہ کہتا ہے وہ الحمدللہ محمد الرسول اللہ بھی کہتا ہے اور لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے. نہیں، اگر آپ علی ولی اللہ کہتے ہیں تو آپ کا ایمان کامل ہے، اور اگر کوئی علی ولی اللہ نہیں کہتا تو اس کا ایمان کامل نہیں. لیکن جو مشرکین ہیں، کفار ہیں، منافقین ہیں، ان کی زندگیوں میں جو مصیبتیں آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ان جنرل عذاب ہوتی ہے، پنشمنٹ ہوتی ہے وہ مصیبتیں. لیکن مومنوں کی زندگی میں جو مصیبتیں آتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ البتہ ان کی زندگی میں جو مصیبتیں آتی ہیں اس میں بھی رحمتیں ہوتی ہیں، مصلحتیں تو بھی آئے گی. لیکن ان مینی کیسز ان کی زندگی میں جو مصیبتیں آتی ہیں وہ عذاب ہوتی ہیں. ہماری زندگی میں جو مصیبتیں آتی ہیں وہ بحمد اللہ عذاب پروردگار نہیں ہوتی. وہ چار وجہوں سے آتی ہیں. آپ ان چار ورڈز کو یاد رکھیں، آپ کو فلسفہ سمجھ میں آئے. تکفیری ہوتی ہوں مصیبتیں. وہ تکفیری یعنی ہمارے گناہوں کو کور اپ کرنے کے لیے، ہمارے گناہوں کو واش آؤٹ کرنے کے لیے، ہمارے گناہوں کی پینالٹی. جو ہماری زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں چار وجہوں سے ہوتی ہیں. تکفیری گناہوں کی پینالٹی، تنبیہی ہم کو الرٹ کرنے کے لیے، اوکے، تحکیمی ہم کو مضبوط بنانے کے لیے، ترفیعی درجات کو بلند کرنے کے لیے. یہ چار مین وجہ ہیں جن کی وجہ سے ہماری زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں. ناؤ لیٹس انویسٹیگیٹ. پہلی وجہ تکفیری. انسان نے گناہ کیا. بہت سے گناہ ایسے ہیں، گناہ کو عربی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ ذم. ذم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذم مینس ٹیل. جو جانور کی ٹیل ہوتی ہے اسے ذم کہا جاتا ہے. تو جس طرح سے جانور جیسے جیسے چلتا رہتا ہے اس کی دم بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے، پیچھے پیچھے لگی رہتی ہے. اور اردو میں کہا جاتا ہے کہ جانور دم چھلے ہو گئے، مثال کے طور پہ. یعنی جس طرح سے جانور کی دم چلتی رہتی ہے ویسے اگر کوئی شخص کسی کے پیچھے پیچھے مسلسل چلتا ہے کہا دم چھلے ہو گئے. تو ذم کو ذم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ حقیقت میں کوئی سنگل چیز نہیں ہوتی. اس گناہ کے ساتھ ایک کانسیکوینس بھی ہوتی ہے، اس گناہ کے ساتھ ایک ریمیفیکیشن بھی ہوتا ہے. گناہ تو ہمیں دکھائی دیتا ہے لیکن کانسیکوینس اور ریمیفیکیشن ہم کو دکھائی نہیں دیتا، مگر ہوتا ہے. تو جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو ہر گناہ کے ساتھ ایک سزا جڑی ہوئی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کوئی انسان چاقو لے کے اپنی آنکھ میں بھونک لے، گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کی سزا ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہے سزا اس کی؟ اندھا ہو جائے گا. پانی میں سائنائڈ ملا ہوا ہے، بہترین دنیا کا لذیذ ترین شربت سائنائڈ ملا ہوا ہے، کوئی انسان پی لے تو ٹیمپریری طور پہ اس کو ہونٹوں کو لذت تو ملے گی، مگر جو سزا ہونی ہے سائنائڈ کو پینے کی وہ تو ہوگی. اب یہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزائیں ہم محسوس کر سکتے ہیں، جن کے کانسیکوینسز کو ہم محسوس کر سکتے ہیں. لیکن جتنے بھی گناہ ہیں سب کے ٹو فیسز ہیں. ایک فیس وہ ہے جو بہت اٹریکٹیو ہے، جو ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور دوسرا فیس وہ ہے
کہ جو نہایت ڈسٹریکٹیو ہے مگر وہ ہم کو دکھائی نہیں دیتا. ہم میں اور معصومین میں یہی فرق ہے کہ ہم اپنی شارٹ سائٹڈنس کی وجہ سے، اپنی لمیٹیشن کی وجہ سے گناہوں کے اٹریکٹیو فیس کو تو دیکھتے ہیں مگر ان کی حقیقی حیاتوں کو نہیں دیکھ پاتے. مگر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دل کی پاکیزگی کی وجہ سے گناہوں کے برے فیس کو پہلے دیکھتے ہیں، اٹریکٹیو فیس کو بعد میں دیکھتے ہیں. لہذا وہ معصوم ہے، مجبوراً معصوم نہیں ہے، علم کی وجہ سے، معرفت کی وجہ سے معصوم ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ گناہ کیا ہے. اس کا اللہ نے بھی ذکر کیا کہ جب انسان غیبت کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ وہ انجوائے کر رہا ہے. غیبت کو لوگ انجوائے کرتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں بیان کرنا، عیب تراشنا، مین میخ نکالنا. غیبت، تہمت، عیب نہ پایا جائے اس کو بیان کرے انسان، تہمت ہے، اور عیب پایا جائے اور اس کو بیان کرے، یہ غیبت ہے. بشرطے کہ وہ عیب ایسا ہو جو ہیڈن ہو، جس کو چاہتا ہو کہ دوسروں کے سامنے ڈسکلوز نہ ہو. لیکن اگر ایک انسان فار ایگزامپل کوئی نابینا ہے اور ہم بات کر رہے ہوں اور ذکر کر رہے ہوں، فار ایگزامپل فلاں صاحب، اور وہ جس سے ہم بات کر رہے ہوں سمجھ نہ پا رہا ہو، اور ہم وہاں پہ کہیں فلاں صاحب وہ کہ جو اللہ کے فیصلے کے مطابق قوت بینائی سے محروم ہے، تو یہ غیبت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم وہاں پہ پہچانوانے کے لیے کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم ال انٹینشن سے اس کو نابینا کہیں یا کوئی بھی عیب جو اس کے اندر پایا جائے اس کو ڈسکلوز کریں تو یہ غیبت ہے. اور غیبت کے لیے قرآن نے وہ لفظ استعمال کیا ہے جو کسی برائی کے لیے استعمال نہیں کیا. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ بھائی کا گوشت، وہی کیا کم تھا، بھائی مر گیا ہے کسی کا، وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہا ہو، اس کیفیت کو قرآن غیبت کہتا ہے. تو آپ دیکھیں غیبت جب انسان کر رہا ہے تو ظاہری اعتبار سے تو انجوائے کر رہا ہے، ایک تفریح ہے. انفارچونیٹلی بہت سے لوگوں کے لیے مومن کو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے کہ غیبت کے ذریعے سے، تہمت کے ان کے ذریعے سے جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، فتنے ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، کمیونٹیز بکھرتی ہیں، فیملیز بکھرتی ہیں. اور کوئی بھی چیز جس کے ذریعے سے کمیونٹی بکھرے، فیملی بکھرے، اللہ نے اسٹرانگلی اس کو کنڈیم کیا. یا اسی طریقے سے یتیم کا مال کھانا، جب انسان کسی یتیم کی پراپرٹی کو ہڑپ کر کے کھا رہا ہوتا ہے تو اپنے اعتبار سے انجوائے کر رہا ہے، وہ بریانی کھا رہا ہے، مرغ مسلم کھا رہا ہے، جو کچھ بھی کھا رہا ہے. مگر اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. جو یتیم اور بیوہ یا کسی بھی غریب کی پراپرٹی کو ضبط کر کے، ہڑپ کر کے کھا رہا ہے، وہ حقیقت میں مرغ نہیں کھا رہا ہے، وہ بریانی نہیں کھا رہا ہے، وہ آگ کھا رہا ہے، اپنے پیٹ کو آگ سے بھر رہا ہے. اسی دنیا میں ایسا کر رہا ہے، وہ ہم کو دکھائی نہیں دے رہا. تو عزیزان محترم، جب کبھی بھی انسان کوئی گناہ کرے گا تو کوئی نہ کوئی سزا اس کو ملے گی، اس لیے کہ وہ سزا اس گناہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اس گناہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہم کو نہیں دکھائی دے رہا ہے، آپ کو نہیں دکھائی دے رہا ہے، مگر ہر گناہ کے ساتھ ایک سزا جڑی ہوئی ہے، اور وہ سزا ملے گی اگر انسان نے توبہ نہیں کی. تو یہ جو ہماری زندگی میں بہت سی مصیبتیں آتی ہیں، میجورٹی آف مصیبتیں جو ہماری زندگیوں میں آتی ہیں، بلیو می، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. قرآن میں صاف صاف آیت موجود ہے، ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. بہت سی مصیبتیں جو تمہاری زندگی میں آتی ہیں، ان میں سے زیادہ تر مصیبتیں وہ ہیں، ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم. اصل یہ ہے کہ جو تمہاری زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہاری اپنی خامیوں کی وجہ سے، تمہاری اپنی زیادتیوں کی وجہ سے، تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ بہت سے درگزر کر دیتا ہے. لیکن اس میں بھی اگر آپ غور کریں تو ہمارے لیے رحمت ہے. وہ رحمت کیوں ہے؟ ہم کو جنت میں جانا ہے، ہماری منزل جنت ہے. جب انسان نے گناہ کیا تو اس کی زندگی میں کوئی مصیبت آ گئی، کوئی آفت آ گئی، اور اس آفت، اس مصیبت کی وجہ سے اس کے گناہ کی پینالٹی ہو گئی، تو گناہ سے پاک ہو گیا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پینالٹی کا سلسلہ جاری رہتا ہے،
مگر انسان پاک نہیں ہو پاتا، پھر موت کے وقت اس کے لیے سختیاں ایجاد کر دی جاتی ہیں تاکہ اب پاک ہو جائے. ایک پیوریفیکیشن کا اللہ نے سسٹم بنایا. اگر اب بھی پاک نہ ہو سکا، کچھ گناہ چلے گئے، تو برزخ کی سختیوں کے ذریعے سے اس کو کلینس کیا جاتا ہے. اور اگر برزخ کی سختیوں کے ذریعے بھی پاک نہ ہو سکا اور پھر بھی شفاعت کے لائق نہ ہوا، تو اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، مگر جہنم میں پرماننٹلی نہیں ڈالا جائے گا. کچھ عرصے کے لیے جہنم میں جائے گا، اور جب اس کے گناہ برن ہو جائیں گے، جب اس کے گناہ اور اس کے گناہ کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے، تو پھر اللہ اسے جہنم سے نکال کے اور محمد وآل محمد کی شفاعت اس کے شامل حال کرے گا اور اسے خلد بری میں بھیجے گا. صلی اللہ علیہ محمد. تو یہ معاملہ ہے. تو ہماری زندگی میں جو مصیبتیں آتی، مثال کے طور پہ جب انسان بیمار ہوتا ہے، بخار چڑھتا ہے، اس میں روایتوں میں موجود ہے، تو جب انسان کو بخار چڑھتا ہے، بیمار ہوتا ہے، کسی اور بھی مصیبت میں انسان مبتلا ہوتا ہے، خاص طور سے بخار کے لیے ہے کہ جب انسان کو بخار چڑھتا ہے، نہج البلاغہ میں موجود ہے، تو گناہ اس طرح سے جھڑ جاتے ہیں جس طرح سے اوٹم کے سیزن میں پتے درختوں سے جھڑتے ہیں. تو بخار کوئی نہیں پسند کرتا، ہم سب اسے نفرت کرتے ہیں، مگر وہ ہمیں پرج آؤٹ کرنے کا، ہمیں کلین کرنے کا، ہمیں پاکیزہ کرنے کا اللہ کا ایک طریقہ ہے. تو آنیسٹلی اسپیکنگ، اگر اس دنیا میں ہماری صفائی ہو جائے، تھوڑا بہت مار پیٹ کے بھی، تھوڑی بہت سزا کے ذریعے بھی، تھوڑی بہت مصیبت کے ذریعے بھی، مگر جہنم سے ہم بچ جائیں، تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور یہ بھی اس کا ایک بہت بڑا کرم. مولانا رومی کا ایک شعر ہے، بر نمد چوبی کے انرا مرد زد، بر نمد انرا نزد بر گرد زد. جب آپ کوئی کارپیٹ لے کے اور اس کو آپ جھاڑ رہے ہوتے ہیں، کوئی بڑا کارپیٹ ہو، اس میں گرد بھر گئی ہو، تو آپ ایک ڈنڈا ہاتھ میں لیتے ہیں اور کارپیٹ لیتے ہیں اور اس کو آپ پیٹ رہے ہوتے ہیں. تو آپ حقیقت میں اس کارپیٹ کو نہیں پیٹ رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس گرد کو آپ ریموو کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے ہماری زندگی میں جو مصیبتیں آتی ہیں، اللہ ہمیں نہیں پیٹ رہا ہوتا ہے، ان گناہوں کے کانسیکوینسز کو اللہ رب العزت ہم سے پرج آؤٹ کر رہا ہوتا ہے. ان گناہوں کے کانسیکوینسز کو اللہ ہم سے ایلیمینیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک گروپ ہو گیا مصیبتوں کا جو ہماری زندگی میں اس وجہ سے آتی ہے. اور پھر اس کے بعد میں تنبیہی، بہت سی مصیبتیں ہماری زندگی میں آتی ہیں ہم کو الرٹ کرنے کے لیے. تنبیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ الرٹ. ایک بزنگ ساؤنڈ ہوتی ہے، وہ ایک الارمنگ ساؤنڈ ہوتی ہے وہ مصیبتیں، کہ تم غلط ٹریک پہ جا رہے ہو، سنبھل جاؤ. اور اس کو بھی اللہ نے قرآن میں 2 مرتبہ بیان کیا ہے، لقد اخذنا اہلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون. خاص طور پہ جب کوئی کمیونل، کوئی بڑے لیول پہ کوئی مصیبت آتی ہے، تو اس کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو خلق خدا ہیں وہ اپنی کمزوری کو محسوس کریں. ابھی کورونا وائرس آیا تھا، کم از کم جو مجھے یاد ہے کہ 1 سال گزر گئے تھے کورونا وائرس کو، اور اس میں جو تحقیق کی گئی تھی کہ جتنے وائرس ہیں اور جنہوں نے پوری دنیا کو حقیقت میں مختل کر دیا تھا، پوری دنیا کو چینج کر دیا تھا، اگر ان کو جمع کیا جائے اور جمع کر کے ان کو وے کیا جائے تو وہ 5 گرام بھی نہیں بنتے، یا شاید 1 گرام بھی نہیں، میں بھول رہا ہوں، 1 گرام یا 5 گرام بھی ان کا وزن نہیں ہوگا. تو 1 گرام وائرس وہ پوری دنیا کو حقیقت میں ہولڈ کر دینے کے لیے مور دین انف. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ایک بزنگ ساؤنڈ ہے، ایک الارم ہے. Come to your senses. Don't consider you are the creator of the world. Allah has created the world. You are the trustee of this world. Allah has given you the option to live in this world, enjoy, and leave it as a better place for the generation to come, not to destroy it. تو یہ جو ہماری زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں ہم کو الرٹ کرنے کے لیے آتی ہیں. پرسنل لیول پہ بھی ہماری زندگی میں بہت سی مصیبتیں آتی ہیں. خاص طور پہ روایتوں میں ہے کہ اگر تم گناہ پہ گناہ کرتے جاؤ اور اللہ کی طرف سے نعمتوں پہ نعمتیں نازل ہوتی جائیں، تمہاری زندگی میں مصیبتیں نہ آئیں، تمہاری زندگی میں بلائیں نہ آئیں، تو خبردار یہ نہ سمجھنا کہ تم بہت اچھے ہو اور تم یو آر ڈوئنگ ویل. یہ نہ سوچنا یہ اللہ کی طرف سے وہ عذاب ہے جس سے بڑا عذاب ہو ہی نہیں سکتا.
اس کا مطلب کہ اللہ تم سے غضبناک ہے، اللہ تمہیں پاک نہیں کر رہا ہے، اللہ تمہارے مصیبتوں کو آخرت کے، تمہارے گناہوں کو اللہ آخرت کے لیے محفوظ کر رہا ہے۔ اگر ہم گناہ کرتے ہیں، مصیبتیں نازل ہو جاتی ہیں، گناہ ہمارے دھل جاتے ہیں، اور کبھی مصیبتیں آتی ہیں ہم کو الرٹ کرنے کے لیے۔ میں اس کی ایک مثال دے دوں، جب آپ ڈرائیو کرتے ہیں خاص طور سے ہائی ویز پہ، تو ہائی ویز پہ جب آپ ڈرائیو، اس مثال کو آپ یاد رکھیں گے، تو تھوڑی سی آپ کی پلک جھپک گئی، یا یہ کہ کنسنٹریشن ذرا سا ڈسٹرب ہو گیا، کسی سے بات کرنے میں زیادہ مصروف ہو گئے، آل آف اے سڈن ایک بزنگ ساؤنڈ آتی ہے، اس طرح سے ایک ساؤنڈ آتی ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ روڈ کے سائڈ میں گرووز بنے ہوئے ہیں، جہاں پہ روڈ ختم ہو رہا ہے وہاں پہ گرووز بنے ہوئے ہیں۔ وہ گرووز اس لیے بنائے گئے ہیں کہ تاکہ جب آپ کی گاڑی وہاں پہنچے تو آپ کو الرٹ کر دیا جائے کہ یو آر اباؤٹ ٹو لیو دا ہائی وے، اور جب آپ ہائی وے کو لیو کریں گے تو آپ کہاں جائیں گے؟ خندق میں جائیں گے، کسی ڈچ میں جائیں گے، کہاں آپ جائیں گے؟ دوسری سائڈ چلے جائیں گے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، آپ مر جائیں گے، کوئی اور مر جائے گا۔ تو آپ کو الرٹ کرنے کے لیے یہ گرووز بنائے گئے ہیں۔ تو ہماری زندگی میں بہت سی مصیبتیں جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں وہ حقیقت میں گرووز ہوتی ہیں، کہ تم جس راستے پہ چل رہے ہو وہ راستہ تمہیں کسی خندق میں گرا دے گا، وہ راستہ تمہیں ہلاک کر دے گا، وہ راستہ تمہیں برباد کر دے گا۔ سنبھل جاؤ، الرٹ ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ کہ تم غلط راستے پہ چل رہے ہو، تمہاری زندگی کی گاڑی آف دا ٹریک جا رہی ہے۔ اپنے کو سنبھالو، متوجہ کرو، توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، تاکہ تمہاری دنیا بھی آباد رہے اور آخرت بھی آباد۔ وقت ختم ہو رہا ہے۔ اور تیسری چیز تحکیمی، یہ مصیبتیں جو ہماری زندگی میں آتی ہیں ہم کو مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں، ہم کو محکم کرنے کے لیے آتی ہیں۔ جسٹ امیجن اگر دنیا میں کوئی فلڈ نہ آتا، اگر دنیا میں کوئی آفت نہ ہوتی، اگر دنیا میں کوئی اندھیرا نہ ہوتا، اگر دنیا میں کوئی مصیبت نہ ہوتی، تو کیا یہ اتنی سائنٹیفک جو ریسرچز ہوئی ہیں اور جو پروگریسز ہوئی ہیں اور جو آسانیاں ہماری زندگی میں یہ ہوتی ہیں؟ ڈیم جو بنے ہوئے ہیں جگہ جگہ، اور یہ جو برجز سب بنے ہوئے ہیں، کہاں سے کہاں سائنس پہنچ گئی ہے، کہاں سے کہاں انسانوں نے ترقی کر لی، کتنی آسانیاں ہماری زندگی میں ہو گئی ہیں۔ اگر سب کچھ اللہ پلیٹ میں رکھ کے ہم کو دے دیتا اور ہماری زندگی میں کوئی مصیبتیں نہ ہوتی تو کیا ہم یہ ترقی کر پاتے؟ ہماری زندگیوں میں جو پروگریس ہے وہ حقیقت میں انہی ہارڈشپس کی وجہ سے۔ اب جو ہمارے ہاں عام طور سے لفظ استعمال ہوتا ہے، ہم ہارڈشپس کو جب دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پرابلم، پرابلم۔ Don't use the word problem. These are not your problems. These are challenges. پرابلم کے بجائے چیلنج کا ورڈ یوز کریں۔ پرابلم اور چیلنج میں فرق ہے۔ پرابلم کا مطلب کہ ہم بے بس ہیں اور ہمیں کچھ ملنے والا نہیں، لیکن چیلنج کا مطلب یہ آئی ایم ناٹ ہوپ لیس اور ہیلپ لیس، آئی کین چینج دا اسٹیٹس کو۔ اور اگر ہم نے اس کو کمپلیٹ کر لیا اور سکسیسفلی اس کو اوور کم کر لیا، دیر آر لاٹ آف بینیفٹس فار می، دیٹ از کالڈ چیلنج۔ تو جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے ہماری زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں حقیقت میں چیلنجز ہیں ان میجورٹی آف کیسز، اور یہ ہم کو آتی ہیں مضبوط بنانے کے لیے، ہم کو گرو کرنے کے لیے، ہم کو بہتر انسان بنانے کے لیے، کامیاب سے کامیاب تر کرنے کے لیے۔ مولا علی نے ایک بہت خوبصورت مثال دی ہے نہج البلاغہ میں، آپ اس مثال پہ غور کریں، یہ بھی آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو، خود مولا فرماتے ہیں کہ لوگ میرے بارے میں تعجب کرتے ہیں کہ علی ایسی ہارڈ زندگی گزارتے ہیں، اتنی ہارڈشپ علی کی زندگی میں، اتنی سختیاں علی کی زندگی میں، اتنی پریشانیاں علی کی زندگی میں، اور خود علی نے چوز کر رکھی ہے یہ لائف۔ جو کی روٹی کھانا کوئی معمولی بات ہے، آپ کو ایک ہفتے جو کی روٹی کھلائے آپ کہیں گے کہ زندگی سے بہتر ہے مر جائیں۔ جو ناز و نعمت جس طرح کی زندگی لوگ گزار رہے ہیں، اگر ایک ہفتے کے لیے ان کو جو کی روٹی کھلائی جائے کہیں گے اس سے بہتر تو مر جانا ہی۔ پوری زندگی جو کی روٹی کھائی، اور کیسے کپڑے پہنتے تھے؟ صرف 2 کپڑے امیر المومنین کے پاس، خود مولا نے بیان، تاریخ میں درج ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ جب لوگ میری زندگی کو دیکھتے ہیں تو تعجب کرتے ہیں کہ علی ایسی ہارش لائف زندگی گزارتے، اس کے باوجود اتنے طاقتور کیسے ہیں، اتنے اسٹرانگ کیسے ہیں،
ایک طرف وہ کھانا کھاتے ہیں کہ جس کھانے کو کھا کے کوئی عام طور پہ سروائیو نہیں کر سکتا. ہم جیسے لوگ جن کی زبان، جن کے ٹیسٹ برڈز بگڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہے. مگر امیر المومنین وہ غذا کھانے کے باوجود بھی اتنے طاقتور کہ میدان میں مشہور جملہ ہے کہ کوئی بھی ہو، کسی کے سامنے سے بھی بھاگنا ذلت و خواری ہے سوائے علی ابن ابی طالب کے. علی کے سامنے سے بھاگنا ذلت و خواری نہیں بلکہ عقل مندی ہے. کسی کو بھی علی نے ایک طرح سے نہیں مارا، ہزاروں کو قتل کیا. جس کو بھی قتل کیا ہر مرتبہ نئے طریقے سے قتل کیا. اور کسی کو بھی علی نے 2 ضرب میں نہیں مارا، صرف ایک ضرب کافی ہوتی تھی 2 ٹکڑے کر دینے کے لیے، زندگی کو ختم کر دینے کے لیے. صرف ایک کو علی نے 2 ضربوں سے مارا ہے، عمرو ابن عبدود. مولا نے پہلے اس کے پیر کاٹے اور پھر اس کے بعد میں اس کے سر و تن میں جدائی کی. تو یہاں پہ اب وہ الفاظ تو مناسب نہیں، لیکن میں کہہ دے رہا ہوں کہ گویا کہ خود اپنا ریکارڈ توڑ دیا. ابھی تک جس کو بھی مارتے تھے سب کو ایک ضرب میں مارتے، مگر اس کو 2 ضربوں میں مارا. کیوں؟ علی صرف انسانوں کے امام نہیں ہیں. علی جس طرح انسانوں کے امام ہیں، حیوانوں کے امام بھی ہیں، چرندوں کے امام بھی ہیں، پرندوں کے امام بھی ہیں، کائنات کے ذرے ذرے کے امام بھی ہیں. عمرو ابن عبدود اگر صرف علی سے لڑ رہا ہوتا تو اس کو بھی ایک ہی ضرب میں مارتے، مگر اس نے جب علی سے مقابلہ شروع کیا تو پہلے اپنے گھوڑے کے پیر کاٹے. چونکہ بے گناہ جانور کے پیر کاٹے تھے. علی جانوروں کے بھی امام ہیں، علی جنوں کے بھی امام ہیں، کائنات کے بھی امام ہیں. علی نے پہلے اس کے پیر کاٹ کے اس بے گناہ جانور کے کٹے ہوئے پیروں کا انتقام لیا، اور پھر اس کے بعد میں اسلام دشمنی کے عوض اس کے سر و تن میں جدائی کی. یا علی انشاءاللہ. تو مولا فرماتے ہیں کہ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ علی اتنے طاقتور کیوں گئے. پھر آپ جو اس کی وجہ بتائیں، دیٹس اٹموسٹ بیوٹیفل. مولا کہتے ہیں کہ درخت 2 طرح کے ہوتے ہیں. کچھ درخت وہ ہوتے ہیں جو باغبان کی ناز و نعمت میں پروان چڑھتے ہیں. جو آپ کے گھروں میں پودے ہوتے ہیں، کتنی کیئر کرنا پڑتی ہے. ان کو خاص فرٹیلائزر آتا ہے لیکوڈ شکل میں، وہ پانی میں ملا کے ڈالا جاتا ہے. اتنے دنوں کے بعد پانی دینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، پورا آپ کا اسکیجول ہوتا ہے. اور کچھ درخت وہ ہوتے ہیں کہ جو ڈیزرٹ میں گرو کرتے ہیں. ان کو نہ کوئی ناز کرنے والا ہے، نہ کوئی نعمت دینے والا ہے. بس ہواؤں کے تھپیڑے ہیں اور چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے اور تمازت آفتاب ہے اور سب مصیبتیں ہی مصیبتیں، چیلنجز ہی چیلنجز ان کے سامنے. پھر مولا فرماتے ہیں ان دونوں درختوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. وہ درخت جو باغبان کی ناز و نعمت میں پروان چڑھتے ہیں، جب ان کو کاٹا جاتا ہے تو ان کی لکڑیوں میں وہ طاقت نہیں ہوتی، اور اگر ان لکڑیوں کو جلایا جاتا ہے تو اس آگ میں بھی وہ گرمی نہیں ہوتی، وہ تپش نہیں ہوتی، وہ شعلے نہیں ہوتے. لیکن جو درخت صحرا میں ہواؤں کے تھپیڑوں میں پروان چڑھتے ہیں، ان درختوں کی لکڑیاں مضبوط بھی زیادہ ہوتی ہیں اور ان کی آگ شعلہ ور بھی زیادہ ہوتی. اسی طرح سے وہ انسان جو ناز و نعمت میں پروان چڑھتا ہے وہ بہت کمزور ہوتا ہے، بات بات میں ٹوٹ جاتا ہے، بات بات میں شکست کھا جاتا ہے. لیکن وہ انسان جو مصیبتوں کا کھلاڑی ہو، وہ انسان مصیبتوں کا کھلاڑی چونکہ رہ چکا ہے، لہذا مصیبتوں میں ٹوٹتا نہیں، مصیبتوں کو ڈٹ کے مقابلہ کر کے شکست دیتا ہے. اور مومن وہی ہے. اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے. کیا ہے؟ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یا ایک اور شعر بھی کس کا ہے نہیں معلوم. رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد، سرخ رو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد. سرخ رو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد. مہدی حنا اس کی خاصیت یہ ہے کہ جتنا زیادہ اس کو پیسا جاتا ہے اتنا زیادہ اس میں کلر آتا ہے.
ایک انڈیا میں خطیب تھے، بہت بڑا ادارہ انہوں نے قائم کیا، اس کا نام تنزیل المکاتب ہے، اور ماشاءاللہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں دنیا میں شیعوں کا کوئی اتنا بڑا ادارہ نہیں. ایک ادارہ 1200 اس کی برانچز ہیں، 1200 اس کے مدرسے ہیں، گاؤں گاؤں میں، قریہ قریہ میں، وہ ان کا الحمدللہ مشن جاری ہے اہل بیت علیہ السلام کے مذہب کو پہنچانے کا. تو وہ کہا کرتے تھے کہ عزاداری کی مثال مہندی جیسی ہے. بات سے بات یاد آتی ہے، عزاداری کی مثال مہندی جیسی ہے. جس طرح سے عزاداری کو جس طرح سے مہندی کو جتنا پیسا جاتا ہے اتنا اچھا اس کا رنگ آتا ہے، اسی طرح سے اے عزاداری پہ اعتراض کرنے والے مفتیوں، اے فتویٰ دینے والے جاہلوں، تم جتنا زیادہ عزاداری پہ اعتراض کرتے جاؤ گے، جتنا زیادہ عزاداری کے خلاف فتوے دیتے جاؤ گے، عزاداری کی مثال مہندی جیسی ہے. تمہارے فتووں سے، تمہارے اعتراضات سے عزاداری ختم نہیں ہوگی، بلکہ ان فتووں اور بدعتوں کے ناروں میں پس پس کر عزاداری اتنا زیادہ رنگ لاتی چلی جائے گی، نکھرتی چلی جائے گی. یا اللہ، یہ مصیبتوں کا فلسفہ. اور معصومین نے ہم کو حکم دیا کہ بچوں کو بھی ڈونٹ ریز یور چلڈرن ایز اف، جسے کہتے ہیں اردو میں چوچو کا مربع، ایسے بچوں کو نہ پروان چڑھاؤ، کو مضبوط بناؤ، بچوں کو مضبوط بناؤ. اور اس کے لیے کیا ہے کہ کبھی ان کو آپ بیک ہوم بھی لے کے جائیں تاکہ وہ زندگی کی ریالٹی کو دیکھیں. یہاں تو نیٹ فلکس کے ذریعے بچے پل رہے ہیں، بہت بڑی مصیبت ہے نیٹ فلکس. پیرنٹس وہ نیٹ فلکس لیے ہوئے ہیں فری میں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ انہوں نے بہت بڑی نیکی کر دی. 24/7 اس کو دیکھتے رہتے ہیں، اور پوری امیجنری لائف بچے جی رہے ہوتے ہیں، جو لائف اس میں وہ ریئل لائف نہیں. ایون کینیڈا میں وہ لائف نہیں ہے. آپ نیوز سنیے تو آپ کو پتا چلے گا کیا یہاں پہ لائف ہے. کیسی کیسی مصیبتیں ہیں. شیلٹر ہاؤسز میں آپ جائیے، کیسی کیسی مصیبتیں آپ کو. آپ اپنے شہر کے شیلٹر ہاؤس میں جا کے دیکھیے کتنے لوگ ہیں کہ جو وہاں پہ بھوکے ہیں. ابھی جو کینیڈا میں فوڈ کے لیے جو لائنز لگی ہیں، ہسٹوریکل ریکارڈ ہے کہ کینیڈا میں کبھی بھی بھوکوں کی اتنی بڑی تعداد نہیں تھی. تو ان چیزوں سے اپنے بچوں کو آگاہ کیجیے، چیزیں بچوں کو دکھائیے تاکہ وہ زندگی کی سختیوں کو سمجھنے کے عادی ہوں. اور جب وہ زندگی کی سختیوں کو سمجھیں گے تو زندگی کی آسانیوں کو اپریشیٹ کریں گے. جو سختیوں کو نہیں سمجھتے وہ آسانیوں کو اپریشیٹ نہیں کرتے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور آخری مرحلہ اور اسی پہ گفتگو تمام. مصیبتیں زندگی میں کیوں آتی ہیں؟ یہ 3 وجہ ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی. یا گناہوں کو جھاڑنے کے لیے آتی ہیں. دوسری وجہ کیا تھی؟ یا ہم کو الرٹ کرنے کے لیے آتی ہیں. تیسری وجہ ہم کو مضبوط بنانے کے لیے. چوتھی وجہ درجات کو بلند کرنے کے لیے. ایک مومن اس لیول پہ ہے، اللہ اس کو نیکسٹ لیول پہ لے جانا چاہتا ہے. جب بچہ گریڈ 11 میں ہے، گریڈ 12 میں جانا ہے، تو اس کو ایک امتحان سے گزرنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ ایک امتحان سے گزرے گا تبھی تو وہ گریڈ 12 میں جائے گا. گریڈ 12 میں ہے، اب اس کو یونیورسٹی میں جانا ہے تو ایک ایگزام سے تو اسے گزرنا ہوگا. جیسے جیسے درجہ بڑھتا جائے گا اور جتنی بڑی پوزیشن ہوگی، جتنا بڑا درجہ ہوگا، اتنا بڑا امتحان ہوگا. یہ اللہ کا ایک قانون ہے، نو پین نو گین. ایگزام حقیقت میں اللہ نعوذ باللہ ٹارچر کرنے کے لیے نہیں لے رہا ہے، بلکہ ہم کو اوپر اٹھانے کے لیے لے رہا ہے. بچے کہیں، گریڈ 11 کا بچہ کہے کہ ہمارا ایگزام ہو رہا ہے اور یہ ہم کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. بہت سے بچے وہ سمجھتے ہیں کہ ایگزام کا مطلب ٹارچر، لیکن وہ ایگزام ٹارچر نہیں ہے، وہ آپ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے. اور یہ چیز جب مسئلہ دنیا کا آتا ہے تو ہم سب لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں، لیکن جب دین کا مسئلہ آتا ہے تو ہم اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے. آپ دیکھیے، جو نبیوں کا نبی تھا، جو رسولوں کا رسول تھا، جو سید الانبیاء تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کیا فرمایا؟ ما اوذی نبی کما اوذی، جتنی اذیتوں کا سامنا میں نے کیا ہے، یعنی جتنی مصیبتیں میری زندگی میں ہیں، کسی کی زندگی میں اتنی مصیبتیں نہیں، کسی نبی کی زندگی میں بھی نہیں. آپ پوری ایک لسٹ ہے انبیاء و مرسلین کی، آپ اٹھا کے دیکھیے. حضرت آدم آپ کو اپنے فرزند کے فراق میں روتے ہوئے دکھائی دیں گے. حضرت نوح پتھروں کے نیچے دبے ہوئے دکھائی دیں گے. حضرت ابراہیم کبھی نمرود کی آگ میں جاتے ہوئے دکھائی دیں گے، کبھی بیٹے کے گلے پہ چھری پھیرتے ہوئے دکھائی دیں گے. حضرت موسیٰ
ان کی زندگی، اس کا تو آغاز ہی جہاں سے ہوتا ہے آپ حضرات جانتے ہیں. حضرت عیسیٰ آسمان کی بلندیوں پہ جاتے ہوئے دکھائی دیں گے حواریین اور اپنے اصحاب کی دھوکہ دھڑی کے نتیجے میں. تو عزیزان محترم یہ ہے. اور جتنا ریوارڈ اللہ انسان کو مصیبتوں کے عوض عطا کرتا ہے، کسی چیز کے عوض اللہ اتنا ریوارڈ انسان کو عطا نہیں کرتا. اور اس کی دلیل یہی کربلا کا واقعہ. امام حسین کو جو کچھ اللہ نے عطا کیا وہ کسی کو نہیں عطا کیا، کسی کو نہیں عطا کیا. ہم اس سے پہلے عرض کر چکے ہیں کہ 4 اسپیشل نعمتیں اللہ نے امام حسین کو عطا کی ہیں کربلا میں قربانی. کچھ تصور کر سکتے کتنی بڑی نعمت ہے کہ اب کربلا کے بعد جتنے بھی ہدایت کے مرکز ہوں گے دنیا میں، جس کسی کو بھی ہدایت ملے گی حسین کے صدقے میں ملے گی. جتنے امام آئیں گے، جتنے اللہ کی طرف سے ہادی آئیں گے، سب نسل حسین سے ہوں گے. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ. حسین مرکز ہدایت، کشتی نجات. اور عزیزان محترم باقی تمام خصوصیات جو ہیں وہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں. آپ دیکھیں حضرت یوسف، اگر ان کی زندگی میں مصیبتیں نہ آتی، پورا واقعہ حضرت یوسف کا آپ پڑھیے، اور حضرت یوسف کے بارے میں جو سیریز بنائی گئی ہے وہ بھی دیکھیے. اور مجھ سے کئی لوگ ملے، انہوں نے کہا کہ اس کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ دیکھ چکے ہیں وہ سیریز کو، اور جتنی مرتبہ بھی دیکھتے ہیں ہر ایپیسوڈ کے بعد ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو. بہت خوبصورت سیریز ہے، وہ دیکھیے بچوں کے ساتھ. اس کو جب آپ دیکھیں گے اور حضرت یوسف کی بایوگرافی آپ پڑھیں گے تو کیا دکھائی دے گا؟ مصیبتیں ہی مصیبتیں دکھائی دیں گی. ایک بچہ اپنے ماں باپ سے جدا ہو جاتا ہے، ایک کنویں میں پھینک دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد میں اسے لوگ ایک کوموڈیٹی سمجھ کے کنویں سے نکالتے ہیں، بازار میں لے جا کے بیچتے ہیں. ایک نبی بازار میں بیچا گیا اور اس کے بعد میں غلام کی طرح سے زلیخا کے محل میں زندگی گزارتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں اس کی طرف سے ان پہ کیسے کیسے ایکوزیشنز، اور پھر اس کے بعد میں قید خانے کی سختیاں. سب مصیبتیں ہی مصیبتیں دکھائی دیں گی. لیکن انصاف سے بتائیے، اگر حضرت یوسف مصیبتوں کی ان چکیوں میں نہ پھنستے تو کیا مصر کے لوگوں کو نجات مل سکتی تھی؟ مصر کے لوگ اسی دنیا میں تباہ ہو جاتے. ایک بہت بڑا قحط آنے والا تھا، 7 سال تک ایک قطرہ نہیں برسے گا. حضرت یوسف نے ان کو بچایا، اور صرف ان کو دنیا میں ہلاکت سے نہیں بچایا، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کہ جب معجزات کو انہوں نے دیکھا، کرامات کو دیکھا، عظمتوں کو دیکھا، تو سب دین یوسف میں بھی آ گئے. تو اگر حضرت یوسف کی زندگی میں مصیبتیں نہ ہوتی تو کیا وہ مصر کے لوگ بچ پاتے؟ یوسف فرزند یعقوب تھے، حسین فرزند زہرا تھے. یوسف کی مصیبتوں کے عوض مصر کے لوگوں کو نجات ملی، مگر حسین کی مصیبتوں کے عوض قیامت تک ہر انسان کے لیے نجات کا دروازہ کھلا ہوا. 1400 سال سے حسین نسلوں کو نجات دے رہے ہیں، نسلوں کو ہدایت دے رہے ہیں، پوری دنیا میں ہدایت کی خیرات بانٹ رہے ہیں. اس لیے کہ یہ فخر ہے. یوسف یوسف تھے، حسین حسین. عزیزان محترم، آج کی تاریخ جیسا کہ ہم بیان کر چکے، یہ بہت بڑی مصیبت کی تاریخ. ذرا تصور کیجئے، جب اہل بیت مصطفیٰ کا قافلہ جا رہا ہوگا، بیویوں کو ناقوں پہ سوار کرایا جا رہا ہوگا، بے کجاوا ناقے لا کے بٹھائے گئے، نہ کوئی پردہ ہے نہ کوئی اماری ہے. آج سے پہلے کیا کبھی ایسا ہوا تھا کہ یہ بیویاں ناقے پہ سوار ہونا چاہیں اور برہنہ پشت ناقوں کو لا کے بٹھا دیا جائے؟ نہ پردہ ہو، نہ اماری ہو، نہ کوئی سوار کرنے والا ہو. آپ نے سنا کہ جب جناب زینب علیہ مقام کربلا کے لیے نکل رہی تھی مدینے سے، اور ناقے کو لا کے در دولت پہ بٹھایا گیا، پردہ بھی تھا، اماری بھی تھی،
راوی کہتا ہے کہ میں وہ منظر دیکھ کے حیران رہ گیا کہ جب یہ بی بی آگے بڑھی تو دو جوان بھی آگے بڑھے، ایک 12-13 برس کا حسین بھی آگے بڑھا، ایک کڑیل جوان بھی آگے بڑھا، ایک چاند جیسے چہرے کا جوان بھی آگے بڑھا، اور خود آقا حسین جو ابھی تک ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی آگے بڑھے۔ میں نے پوچھا یہ کون؟ اور اس بی بی کو سوار کرنے والے اتنے سارے لوگ یہ کون ہے؟ مجھے جواب ملا کہ کیا تم نہیں جانتے، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب علیاء مقام ہے۔ اور وہ جو ننھے نوجوان آگے بڑھے وہ اون و محمد تھے، اور وہ جو 12-13 برس کا بچہ آگے بڑھا وہ ان کا بھتیجا قاسم ہے، اور وہ جو کڑیل جوان آگے بڑھا وہ علی الاکبر ہے، اور وہ جو چاند جیسے چہرے والا جوان آگے بڑھا وہ قمر بنی ہاشم ابو الفضل العباس ہیں۔ اور باب ازا جب کربلا میں زینب کی سواری کی باری آئی ہوگی تو کیا زینب کو یہ واقعہ یاد نہ آیا ہو؟ تمام بیویوں کو زینب علیاء مقام نے سوار کر دیا۔ اب فضہ ہیں اور زینب۔ فضہ کہہ رہی ہیں بی بی آپ سوار ہوئیے، زینب کہہ رہی ہیں فضہ، ماں کی کنیز فضہ، آج زینب تمہیں سوار کرے۔ فضہ کو سوار کر دیا، اب زینب ہے اور تنہائی کا عالم، باقی سب نامحرموں کا مجمع ہے۔ ایک سید سجاد ہیں، بیمار ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بندھی ہوئی ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق خاردار ہیں۔ ہائے زینب کیسے سوار ہوئی، یا زینب جانے یا اللہ جانے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ارباب ازا جب اسیروں کے اس قافلے کو کربلا سے لے جایا جا رہا تھا تو اس راستے سے لے جایا گیا جہاں شہیدوں کی لاشیں بے گہر و کفن پڑی ہوئی۔ جب بیویوں نے اپنے اپنے وارثوں کی لاشوں کو دیکھا برداشت نہ کر سکی، اپنے آپ کو اونٹ کی پشت سے زمین کربلا پہ گرا کے اپنے اپنے شہیدوں کی میتوں پہ جا کے بین کرنا شروع کر دیتی۔ زینب علیاء مقام کی نظر جب لاش حسین پہ پڑی تو خود کو ناقے سے گرا لیا اور گھٹنیوں چلتی ہوئی اپنے ماجائے حسین کی لاش پہ آئی، لاش حسین کا طواف کرنا شروع کیا۔ یہ زینب لاش حسین کا طواف کیوں کر رہی تھی؟ شاید طواف اس لیے کر رہی تھی کہ آخری مرتبہ اپنے ماجائے کو چوم لیں، مگر کوئی ایسی جگہ نہ مل رہی تھی جہاں چوم سکیں، پورا بدن زخموں سے چور چور تھا۔ زینب نے اپنے ماجائے کو اس جگہ چوما نہ جس جگہ نہ کسی بہن نے زینب سے پہلے چوما اور نہ زینب کے بعد چوما۔ اپنے خشک ہونٹوں کو حسین کی کٹی ہوئی گردن پہ رکھ کے بوسا دیا زینب نے۔ اور اس کے بعد تاریخ یہ بتاتی ہے کہ زینب علیاء مقام نے اپنے ہاتھوں کو لاش حسین کے نیچے رکھا اور سر آسمان کی طرف بلند کیا، عجیب جملہ کہا، اللہم تقبل منا ھذا القلیل، پروردگار ہماری طرف سے اس مختصر قربانی کو قبول فرما لے۔ اللہ نے خود اس قربانی کو ذبح عظیم کہا ہے، مگر جب زینب اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہی ہے، پروردگار اس مختصر قربانی کو قبول فرما لے۔ اور پھر بندھے ہوئے ہاتھوں سے روضہ رسول کی طرف اشارہ کر کے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، یا جدہ صلی علیک ملیک السماء وہذا حسینک مرمل بالدماء، اے نانا، ارے آپ کی نماز جنازہ آسمان کے فرشتوں نے پڑھی، ذرا کربلا کے میدان میں آئیے، دیکھیے تو صحیح آپ کا لاڈلا حسین یہ بھی تو آپ ہی کا پارہ تن ہے۔ ہاں ارباب عذاب، ایک طرف زینب بین کر رہی تھی، دوسری طرف سکینہ بین کر رہی تھی۔ زینب اور سکینہ بین کر رہی تھی اور ادھر اشقیاء بیویوں کے اوپر تازیانے برسا رہے تھے، تماچے برسا رہے تھے، اور سکینہ تڑپ تڑپ کے کہہ رہی تھی، یا ابتا، 3 جملے سکینہ نے کہے، یا ابتا انظر الی رؤوسنا المکشوفہ، بابا اٹھ کے ذرا دیکھیے تو صحیح ہمارے سر پہ چادریں نہیں ہیں، ظالموں نے ہمارے سروں سے چادریں چھین۔ انظر الی عمتی المضروبہ، بابا اٹھ کے دیکھیے تو صحیح اشقیاء کس طرح سے پھوپھی اماں کو تازیانے مار رہے ہیں۔ انظر الی امی المسحوقہ، بابا ذرا اٹھ کے دیکھیے تو صحیح اشقیاء کس طرح سے میری ماں کو کھینچ کے ناقے کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔
ادھر سید سجاد کھڑے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے ہیں. زینب کی نظر سید سجاد پہ پڑی, اپنا غم بھولی, دوڑ کے اپنے بھتیجے کے قریب آئیں. اے میرے لال سید سجاد, کیا تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ کے چلے جانا چاہتے ہو؟ مالی اراک تجود بنفسک, اے میرے لال ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے تمہاری روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی. تڑپ کے کہا, اے پھوپھی اماں ذرا دیکھیے تو صحیح, مقتل کا نظارہ کیجئے. ظالموں نے اپنے اپنے نجس لاشوں کو سپرد لحد کر دیا, مگر ہائے میرے طیب و طاہر بابا کا لاشا, کوئی خاک ڈالنے والا بھی نہیں. میں چند گز کے فاصلے پہ کھڑا ہوں, مگر اتنا مجبور ہوں کہ ایک مٹھی خاک بھی اپنے بابا کے جسم پہ نہیں ڈال سکتا. زینب نے دلاسا دیا, اے میرے لال سید سجاد گھبراؤ نہیں, ان قریب وہ زمانہ آئے گا کہ اسی جگہ کے اوپر عالی شان روضہ بنے گا, پوری دنیا سے زائرین آ کے خراج عقیدت